اسلام آباد میں آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ آپ کا چیک اپ جو ہے صرف 300 روپے میں کرے گا، الٹرا ساؤنڈ صرف 200 روپے کے اندر ہو جائے گا، جو سی بی سی ہے وہ صرف 480 روپے میں ہوگا، بلڈ ٹیسٹ صرف 480 میں ہوگا، ایل ایف ٹی 2000 کے بجائے 1080 میں ہوگا۔ اسی طرح آپ سی سیکشن آپریشن جو ہے وہ اسلام آباد کے ایک بہترین پرائیویٹ اسپتال کے اندر آپ کو صرف 35,000 میں بغیر کسی ہڈن چارجز کے پڑے۔ تو یہ سب کچھ اویلیبل ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے آنا ہے فاطمہ الزہرا میڈیکل سینٹر کے اندر۔ میں ہوں رضی طاہر اور اس وقت میں موجود ہوں فاطمہ الزہرا میڈیکل سینٹر کے اندر، اور یہ میڈیکل سینٹر جو اس وقت میں جہاں پہ ہوں یہ G10 میں موجود ہے۔ ان کی ایک برانچ جو ہے وہ ترنول میں ہے، اسی طرح ایک برانچ غوری ٹاؤن میں ہے جس کا افتتاح مئی میں ہونا ہے۔ بہت کچھ ہے ان کے اسپتال کے اندر اس عوام کے لیے جو مہنگے علاج سے تنگ آ چکے ہیں، مہنگی ادویات سے تنگ آ چکے ہیں، مہنگے ٹیسٹ سے تنگ آ چکے ہیں، ان کے لیے یہ ایک مسیحائی کا روپ دارے فاطمہ الزہرا میڈیکل سینٹر موجود ہے۔ تو آئیے آج آپ کو اس کا وزٹ کرواتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو اسپتال میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایمرجنسی دیکھنی ہوتی ہے، کیونکہ پہلا ٹریٹمنٹ ایمرجنسی میں ہوتا ہے۔ تو ہم فاطمہ الزہرا میڈیکل سینٹر جو G10 میں واقع ہے اس کی ایمرجنسی میں موجود ہیں، اور میں نے زحمت دی ہے جو فاطمہ الزہرا میڈیکل سینٹرز کے چیئرمین ہیں انعام الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، وزٹ کروایا۔ میں نے سنا ہے کہ ایمرجنسی میں آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے، صبح آپ کے پاس ایڈمٹ ہوتا ہے اور شام تک آپ کے پاس رہتا ہے، تو ڈاکٹر کی فیس اور اس کی سارے دن کا یہاں بجٹ ملا کے صرف 500 روپے بنتا ہے۔ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی بات کی ہے، یہ ہم خدمت خلق کے جذبے سے یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور ہم نے رمضان المبارک سے پہلے ہی یہاں پہ ایک علیحدہ سے ابھی ایمرجنسی یعنی کہ بنائی ہے، خاص طور پہ ڈینگی کا جب یہ سیزن تھا تو بہت زیادہ ہمارے پاس مریض آئے۔ ہمارے پاس یہ ایون یہ کہ ہاسپٹل میں کوئی بھی نیچے جگہ نہیں تھی مریض کو یعنی کہ اٹینڈ کرنے کی، مزید پھر ہمیں موقع ملا تو ہم نے ایکسٹینشن کی اور یہ علیحدہ سے ایمرجنسی وارڈ ہم نے بنایا ہے۔ تو یہاں پہ جس طرح باقی ہماری سروسز ہیں وہ بھی انتہائی کم پیسوں میں ہم دے رہے ہیں۔ ہمارا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ ہم ایک عام مریض کو معیاری اور سستا علاج فراہم کر سکیں، تو اسی لیے یہاں پہ ہماری جو ڈاکٹر، کوئی بھی ہمارے پاس ایک عام آتا ہے مریض تو وہ 300 میں یہاں پہ ڈاکٹر کو چیک کروا کر اس کے بعد ہماری یہاں پہ جو سروسز ہیں، اگر ایک مریض ایڈمٹ ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک، تو جو ہیلتھ کیئر سروس ہم جو دے رہے ہیں وہ صرف ہم 200 میں یہاں پہ دے رہے ہیں۔ یہ جو فاطمہ الزہرا میڈیکل سینٹرز ہیں اس وقت یہاں پہ آپ کا G10 میں موجود ہے، ترنول میں موجود ہے، غوری ٹاؤن میں افتتاح ہونے والا ہے، پھر آپ کی ڈسپینسریز بھی موجود ہیں، تو یہ اس کے پیچھے بیسک آئیڈیا کیا ہے اور اس کو مطلب آپ نے کس اہم کے تحت شروع کیا؟ مستقبل میں یہ نہ ہو کہ آپ یہاں سے پھر پیسے کمانا شروع کر دیں، جو اکثر ہوتا ہے، بعض لوگ ویلفیئر کے نام پر آتے ہیں اور بعد میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں G10 میں اس سینٹر کو چلتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، اور 3 سالوں میں جو ریٹس آپ کے سامنے ہم نے یعنی کہ شیئر کیے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو کنسلٹنٹ ہیں ان کی بھی جو چیک اپ کی فیس ہے وہ صرف 300 ہے۔ اسی طرح دیگر یعنی کہ ہمارے الٹرا ساؤنڈ ہے یا دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم 300 میں کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک مشن اور سوچ کے تحت اس کام کا آغاز کیا، اور اسلام آباد میں ہم پچھلے 15 سال سے کام کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے میڈیکل کیمپس کیے، اسلام آباد کی تمام یونین کونسل ہیں اس کے لیول پہ جا کے ہم نے میڈیکل کیمپس کیے اور ہم نے لوگوں کے حالات دیکھے، اور پھر دوسرا یہ کہ ہم شروع سے اسلام آباد میں رہنے والے ہیں۔ میرے والد محترم جب ہم بیمار ہو جاتے تھے تو ہم خود پیمز ہاسپٹل میں جایا کرتے تھے، تو وہ ایک عام آدمی کو جو سارے دھکے کھانے پڑتے ہیں، جو مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں، وہ ہم نے پریکٹیکلی فیس کیے ہوئے ہیں۔ تب ہی ہم نے یہ ایک عزم کیا کہ ہم اسلام آباد کے اندر ہیلتھ کا ایک ایسا سسٹم بنا دیں کہ جہاں پہ ایک عام آدمی، اس سفید پوش آدمی اپنی فیملی کے ساتھ آئے، باعزت طریقے کے ساتھ وہ ایک اچھے ماحول کے اندر ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کو چیک اپ کروائے، اور اس کے لیے اس میں یعنی کہ اس کو سہولت ملے۔ اسی کے تحت ہی پھر ہم نے یہ اسلام آباد میں 10 میڈیکل سینٹر اور 100 کلینکس اور ڈسپینسریز کا ہم نے یعنی کہ یہ طے کیا کہ ہم بنائیں گے۔ اسی سلسلے میں پھر یہ 3 سال پہلے یہاں پہ G10 میں ہم نے ہاسپٹل قائم کیا، پھر اس کے بعد لاسٹ ایئر ہم نے ترنول کے اندر شروع کیا، اور الحمدللہ ابھی ہم نے غوری ٹاؤن میں یعنی کہ
لے لیا ہے, اس کی کا کام چل رہا ہے. نیکسٹ یعنی کہ مئی کے اندر ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں. اور اسی طرح جو دیگر علاقوں میں ہم نے ڈسپینسریز بنائی ہوئی ہیں, وہاں پہ بھی کسی جگہ پہ 100 روپیہ 100 روپے میں چیک اپ فیس ہے اور ساتھ ہم میڈیسن دے رہے ہیں. اسی طرح کسی جگہ پہ 200 روپے میں چیک اپ ہے اور ساتھ میڈیسن دے رہے ہیں. وہاں سے پھر جو مریض ہوتے ہیں ہم ان کو ہاسپٹل میں یہاں پہ بھی یعنی کہ ریفر. اچھا, یہ طے کیسے ہوگا کہ یہ مریض ضرورت مند ہے, یہ ضرورت مند نہیں ہے, یہ آپ کیسے کوئی طے کرتے ہیں؟ اس میں ہمارا پورے اسلام آباد بھر کے اندر خدمت کمیٹیز کا ایک جال ہے. ہم نے محلے کے لیول پہ یعنی کہ یو سی کے لیول پہ خدمت کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں. جب ہمارے پاس اس طرح کا کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کو پھر اس خدمت کمیٹی کے جو ذمہ دار ہیں اس کی طرف ریفر کرتے ہیں, وہ باقاعدہ اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. اور یہ ہم نے ہمارا یہ سسٹم گراس روٹ لیول پہ ہے. گلی محلے میں کسی بھی بندے کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا کہ وہ یہ کنفرم کر سکے کہ یہ ڈیزرونگ ہے کہ نہیں ہے. تو اسی کے تحت یہ پھر ہم کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم گائنی وارڈ میں بھی چلیں گے, اور ساتھ کیونکہ ایک مہنگا ترین علاج ہوتا ہے دانتوں کے حوالے سے, لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ دانتوں کا علاج بھی وہاں اس کے بھی چیک اپ کی فیس صرف 300 ہے, تو یہ بھی حیران کن ہے. اور فارمیسی میں بھی 10% ڈسکاؤنٹ ہے. تو بہرحال پورے اسپتال کو آپ ساتھ دیکھیں گے تو ہم مزید بھی تھوڑی بہت مزید بات کریں گے. اور اسپتال بہت اعلیٰ ہے, بہت زبردست ہے. آپ فورٹیز میں بھی دیکھ رہے ہیں, یعنی ایک عام پرائیویٹ اسپتال جو ہے اس سے بہت درجے بہتر یہ اسپتال بنایا گیا, لیکن ویلفیئر اور خدمت کے جذبے کے تحت. اچھا, اس وقت ہم فاطمہ الزہرا میڈیکل سینٹر کے ڈینٹل کلینک کے اندر موجود ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مہنگا علاج ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ کیا فیسز ہے, کیا شیڈول ہے, اور اس میں یہ ہے کہ وہی مارکیٹ کا ریٹ ہے یا آپ کے ریٹس یہاں پہ بھی خدمت چل رہی ہے؟ دیکھیں جی, الحمدللہ یہاں پہ ہم نے جو بھی شعبہ بنایا ہے اس کا مقصد خدمت ہی ہے. تو فاطمہ الزہرا میڈیکل سینٹر ایک جذبے کا اور خدمت کا نام ہے. اچھا جی, اسی کے تحت یہ سارا آگے سیٹ اپ ہے. تو یہ ڈینٹل کا جو ہم نے بنایا اس میں بھی ایک مہنگا یعنی کہ دانتوں کا علاج آپ سب سے مہنگا علاج آج یعنی کہ مارکیٹ میں تصور بھی کیا جاتا ہے, اور حالات بھی یہی ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈاکٹر ہیں ڈینٹل سرجن ہیں, اور یہاں پہ ان کی جو چیک اپ فیس ہے وہ 300 ہے. اور اسی طرح جو دیگر یعنی کہ اس کے آگے پھر مختلف طرح کے علاج کے مراحل ہیں جس کو یعنی کہ جس طرح کا بھی علاج یعنی کہ کروانا ہوتا ہے, جہاں پہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. اور مارکیٹ سے آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ یعنی کہ کم ریٹس کے اوپر یہ سروسز دی جا رہی ہیں. اب اس کا اسپیسیفک مختلف طرح کے پروسیجرز ہوتے ہیں جو کروائے جاتے ہیں, تو اس میں مارکیٹ کا اور یہاں کا بہت فرق ہے. اور اس میں خاص طور پہ یہ ہے کہ ہم معیار کو بہت زیادہ یعنی کہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. تو یہاں پہ ایک معیاری اور سستا علاج جو دانتوں کے حوالے سے وہ بھی اس کلینک سے کے ذریعے الحمدللہ فراہم کیا جا رہا ہے. اور تقریباً سارا جدید اکوپمنٹ جو ہے وہ موجود ہے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور جو صفائی کا انتظام ہے وہ بہت اچھا ہے. آگے ہم جو ہے فارمیسی دیکھتے ہیں, اور پھر آخر میں ذرا بات کریں گے کہ اس سٹرکچر کو جو چل رہا ہے یہ آگے کہاں تک جائے گا. لیکن فارمیسی اور مزید کچھ شعبہ جات جو ہے وہ بھی آپ ساتھ دیکھیں. اس وقت ہم فاطمہ الزہرا میڈیکل سینٹر کے گائنی سینٹر کے اندر موجود ہیں, اور انعام صاحب آپ کو یہاں ساتھ لانے کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے سوالات ہیں. ایک تو 35,000 والا بتائیں نا کہ بعد اوقات آپریشن کے بعد 2 دن رکنا بھی پڑ جاتا ہے, ٹائم سپینڈ کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ 35,000 کا سوچ کر کوئی بندہ آئے اور بعد میں اس کا بل 50,000 60,000 بن جائے. دیکھیں جی, یہاں پہ جس طرح باقی ہم شعبوں کے اندر اسی طرح خاص طور پہ گائنی کے شعبے میں ہم خدمت کے جذبے کو ہی لے کے چل رہے ہیں. اسی لیے 35,000 روپے میں ہم یہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس اگر آپریشن کے بعد 2 دن 3 دن مریض ہمارے پاس اسٹے کرتا ہے تو ہماری جتنی بھی سروسز ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہیں. اس کے علاوہ کوئی ہڈن چارجز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور مطلب سٹار کا ساتھ نشان نہیں ہے, نیچے لکھا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہڈن چارجز. دوسرا ایک سوال ہے جو عوام کا سوال ہے. اکثر ہم پرائیویٹ اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں تو ان سب کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ڈلیوری کے لیے جانا ہے تو سی سیکشن ہی کرنا ہے, اور ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اس ماہ اتنے سی سیکشن کرنے ہیں. یہ عوام کے اندر رائے پائی جاتی ہے, میں غلط بھی ہوں لیکن آپ اس بارے میں بہتر جانتے ہیں. تو آپ کی مریض آتا ہے تو وہ خواہش کیا ہوتی ہے کہ آپریشن ہی ہو یا نارمل ڈلیوری کو آپ پریفر کرتے ہیں؟
دیکھیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم مریض کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں، اور یقیناً اس میں ایک مریض کو جب آپ ایک مریض ہے وہ آیا، اس کی چند گھنٹوں کے اندر نارمل ڈلیوری ہو گئی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے فیملی کے ساتھ، بچے کے ساتھ خوشی خوشی وہ اپنے گھر چلے جاتا ہے۔ جبکہ سی سیکشن ہوتا ہے تو لا محالہ پھر وہ لمبا چوڑا اس کا علاج معالجہ ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ سی سیکشن میں جو خواتین کے لیے جو مسائل ہوتے ہیں، سی سیکشن کے بعد ساری زندگی کے لیے ان کو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، تو اسی لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم یہاں پہ نارمل ڈلیوری کو ترجیح دیں۔ اور مسئلہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا تب بنا کہ جب ہم نے اس میڈیکل کے شعبے کو پرائیویٹ لیول پہ بزنس ماڈل کے طور پہ چلانا شروع کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے، اس کا ہم فوری طور پہ آپریشن کرتے ہیں، اور آپریشن کرنے کے بعد لاکھوں روپے میں اس کا ہم بل بناتے ہیں، اور پھر اس کو ہم بزنس میں ہم نے ارننگ کا ذریعہ بنا دیا، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا ہے۔ اور آخری سوال جو اس حوالے سے میں نے یہ بورڈ بھی پڑھا ہے اور آپ سے اسپیشل اجازت لی ہے کہ یہاں ریکارڈنگ کر لیں کہ مرد حضرات کا یہاں آنا منع ہے لیبر روم میں اور آپریشن سینٹر کے اندر، تو آپ کا پرائیویسی کا کیا سسٹم ہے؟ اور اکثر تو جب مریض آتا ہے تو ساتھ پورا ٹبر بھی آتا ہے، ہمارے یہاں روایت ہے مرد بھی آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، تو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں اس کو؟ میں ایک پرسنل واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جب فرسٹ بیبی ہمارا اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اس کی امید ہوئی، تو لیکن کچھ عرصے کے بعد مسائل ہو گئے، تو وہ جو فرسٹ ایکسپیرینس جو ہمارے ساتھ پمز ہاسپٹل کے ذریعے ہوا، وہ آج بھی مجھے وہ خوفناک رات اپنی زندگی کی یاد ہے۔ اور پھر خاص طور پہ وہ جو میری وائف تھی، انہوں نے وہاں پہ جو حالات فیس کیے، اس کے بعد ہی بنیادی طور پہ ایک یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم ایک عام، ہم خود متوسط طبقے کے لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، تو پھر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ایک عام آدمی کے لیے، ایک ویٹ پوش فیملی کے لیے ہم ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں جہاں پہ ان کو معیاری اور سستا علاج فراہم کیا جائے، 100% پردے کا خیال کیا جائے، اور 100% ہی نارمل ڈلیوری کو ترجیح دی جائے۔ یہ ایک عام آدمی کے لیے ہم ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں۔ جی، آپ نے سارے اسپتال کا وزٹ ہمارے ساتھ کیا، اور انعام صاحب اس وقت فارمیسی کے باہر ہیں، تو یہاں بھی کوئی بچت ہے؟ جی، یہاں پہ ہم 10% آف دے رہے ہیں میڈیسن کے اوپر، تو جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز کی میڈیسن ہے یہاں پہ 10% اس کا ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے۔ 10% ڈسکاؤنٹ ہے۔ آخر میں کوئی پیغام، کوئی آئندہ کے منصوبہ کیا ہے، ایم کیا ہے، کیسے لے کر چل رہے ہیں اس کو؟ انشاءاللہ آنے والے چند دنوں کے اندر یہاں پہ اسی ہاسپٹل کے اندر ہم NICU ہے جو بچوں کی نرسری ہے، وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اسی کی طرح ہم جنرل سرجری کو بھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کو ہم آپریشن کی یہاں پہ جنرل سرجری کے سے ریلیٹڈ جو بھی آپریشن ہے اس کی سہولت بھی فراہم کر سکیں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے وزٹ کیا فاطمہ الزہرا میڈیکل سینٹر کا ہمارے ساتھ، آپ بھی ضرور وزٹ کریں، اور مسیحائی کا جو اصل شعبہ ہے، میڈیکل کا شعبہ جس کا مطلب ہی مسیحائی ہے، وہ آپ کو یہاں عملی طور پر دکھائی دے گا۔